لانگ مارچ کے بعد جو سچویشن کریٹ ہوئی وہ آپ سب کے سامنے ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی کے کنٹینر کے اوپر فائرنگ کی گئی. پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ان کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا، لیکن جو ہے وہ بچ چکے ہیں اور ابھی اس وقت ہاسٹلائز ہے. لیکن اس کے بعد جس طرح کی سچویشن پورے ملک میں نظر آئی، جلاؤ گھیراؤ گورنر ہاؤس اور ہمارے جو فورسز کے ادارے ہیں ان کو بھی کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے آفیسز کے باہر کس طرح سے انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا. کراچی کی اگر بات کرتے ہیں، کراچی میں کل شارع فیصل جو ہے بعد نماز جمعہ جس طرح سے اس کا جو ہے پورا بلاک کر دیا گیا. پولیس کی بھاری نفری تھی ادھر، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کچھ رہنما ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم پہ تشدد کیا جا رہا ہے. لیکن پھر راجہ اظہار جو ہے ان کا میڈیکل کروایا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے پیر پہ گولی بھی لگی ہے، میرا پیر جو ہے بری طرح سے زخمی ہے. اور ان کے اور دیگر ساتھی جو ہے وہ بھی اس میں انہوں نے بتایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو سندھ کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے جس طرح سے پریس کانفرنس کیا اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ ساتھی شدید قسم کے ان کو جو ہے وہ چوٹیں آئی ہیں اور ان کے اوپر کافی جو ہے پولیس نے تشدد کیا. لیکن وہ ساری باتیں جو ہے پھر اس کے بعد واضح ہو چکی ہیں کہ جھوٹی ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں سندھ کی سیاست کے حوالے سے تو جماعت اسلامی کا جو بلدیاتی انتخابات سے ریلیٹڈ جو سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے جو ایک پٹیشن لگائی تھی اور اس کے بعد کل اس کی سماعت تھی اور سماعت جو ہے وہ ہوئی نہیں. لیکن جو جماعت اسلامی کے لائر تھا جج آپس میں ہم نے کافی جو ہے بحث سننے میں آئی. تو اس حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو سے پیپلز پارٹی سے نعیم اوان صاحب اور جماعت اسلامی سے عبدالرزاق صاحب. خوش آمدید کریں. کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے؟ سر پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کی حالت جو ہے جس طرح سے بتائی جا رہی تھی کافی تشویشناک ہے. لیکن اس کے بعد اچانک سے جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ جو ہے جس طرح سے ان کی کلپس وائرل ہو رہے تھے کہ کافی بری کنڈیشن ہے اور جو ہے دعا کی اپیل بھی کی گئی ہے. کافی سیاسی جماعتوں کا جس پہ جو ہے اظہار افسوس بھی سامنے آیا، ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے. لیکن جو ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب اب ماشاءاللہ کافی صحتیاب نظر آتے ہیں. آپ کے سمجھتے جو گولی ان کے پیر میں لگی تھی، 4 گولیاں بتائی جا رہی ہیں کہ ان کے پیر میں لگی تھیں، کیا وہ 4 گولیاں اگر کسی کو مطلب ایک نارمل انسان کو لگتی ہیں تو کیا وہ صرف چلتے ہوئے اپنے جو ہے ایمبولینس سے بیٹھتا ہے اور جو ہے نارمل طریقے سے اپنی جیسی لائف ہوتی ہے وہ گزارا ہے؟ کل انہوں نے پھر ایک میڈیا کے پہ انہوں نے بیان بھی اپنا چلوایا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ابھی جو ہم لانگ مارچ اسٹاپ کرتے ہیں لیکن جو مظاہرے ہیں، پروٹیسٹ ہیں، وہ ابھی نہیں رک رہے ہیں. آپ لوگ اپنے اپنے جو شہروں سے آپ لوگ کرتے رہے، جو ان کے جتنے بھی ڈفرینٹ صوبوں کے جن کے صدر ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ چل رہا ہے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے بھی علم کے اندر ہے یہ جو سیاست 2014 کی 2009 کی جو سیاست تھی عمران خان کی، اور ایک چہرہ جو عمران خان کا شروع دن سے جو ایک اس کا ایک اسٹانس تھا کہ تصادم ہو اور ملک جو ہے وہ ڈی ریل ہو، ملک کے اندر خوشحالی نہ آئے. اور آج اسی کا تسلسل ہے کہ آج عمران خان صاحب 4 سال تک تو جو ہے وہ سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھے رہے، اور 4 سال بعد جب ان کو پتہ لگا، پونے 4 سال بعد، کہ اب جو ہے میں ہٹ گیا ہوں اور آئینی طریقے سے مجھے ہٹا دیا گیا ہے، اور اب جو ہے اس کو ملک کے اندر لوگ ان کو غدار بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. لوگ جو ہے جو ہمارے یہاں ہماری لینڈ فورسز کے جو اس وقت اچھے جو عہدوں پر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ جانوروں کے سے اس کو میچ کیا جا رہا ہے. افسوس کی اور بات ہے. جو انہوں نے بیانیہ رکھا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ایبسولوٹلی نوٹ، کبھی امریکہ کی جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ سناتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مدینے کی ریاست کی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی تو جو ہے وہ اداروں کے ساتھ جو سیاست کو ٹکراؤ کی سیاست میں جو جتنا ان ہو چکے ہیں. بات یہ کہ اس ملک کے اندر جو آئین ہے، قانون ہے، جیسے کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر الزامات لگائے، جی ہمارا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں کہ آپ نے چوری کی ہے تو ثابت میں نے کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا ہے. الزامات لگائیں تو آپ بات یہ کہ ثابت بھی کریں، بالکل. اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، سیاست جو ہے وہ عبادت کا نام ہے، اور سیاست کو سیاست کے حساب سے آپ جو ہے یوز کریں، نہ کہ آپ اپنے ادارے کے جو ہے وہ عہدوں پر جو اس وقت بیٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں اور مسلسل تنقید کا نشانہ بنائیں. ایک دن نہیں، روز جو ہے وہ یہی جو ہے مصروفیات جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے وہ موجود ہیں. اور ماضی کے اندر بھی میں آپ کو یاد کراؤں کہ 2014 کے دھرنے کے اندر جو نقصان انہوں نے کیا، اور سپریم کورٹ کے جو ہے اب یہ ریمارکس بھی آئے کہ ہمیں 25 مئی کو جو ہم نے ان کو ریٹرن انہوں نے لکھ کے ہمیں دیا تھا،
इनके जो वकील ने लिख के दिया था कि आईनी एक हदूद, हाँ आईनी एक हदूद इनको दे दी गई थी, इस हदूद के अंदर आएंगे और जलसा करेंगे। फिर देखा कि रात 11 बजे के बाद वहाँ ना इन्होंने दरख्तों को छोड़ा, अमलाक को नुकसान पहुँचाया। और माजी 2014 के अंदर मैं याद कराऊँ, अगर कौम भूलती नहीं है, तो यही इमरान खान साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जिस तरीके से इन्होंने कच्छे और वहाँ धोतियाँ और बनियानें टांगी थी, और यही इमरान खान साहब थे जिस तरीके से फैज़ाबाद के अंदर जो है वो पुलिस के अफसरान के ऊपर जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। ये इमरान खान साहब थे। पीटीवी पे जैसे हमला किया था। इंटरप्ट करिए आपकी बात को, अभी आपने खुद अपनी ही मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया उसके बाद आपने बात की कि सियासत जो है इबादत का नाम है, लेकिन अगर हम पीटीआई वालों की सियासत देखें, मतलब अभी आपने खुद बताया कि सर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है उन्होंने कच्छे और बनियानें टंगा दी, मतलब ये किस टाइप की सियासत हो रही है? हमारे मुल्क में तनकीद की सियासत हो रही है, मतलब ये पर्सनल हो रहे हैं, इस तरह के अल्फाजों से एक दूसरे को नवाजा जा रहा है, कभी इस तरह की हरकतें की जा रही हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट एक हमारी एक मौजज़ अदलिया है, हमारे मतलब हमारी सारी कोर्ट बहुत अच्छी है, मतलब एक मौजज़, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जितने भी वहाँ के जजेस हैं, लेकिन इस तरह की जब सिचुएशंस होती है, मतलब हम क्या बोले, एक अजीब से सिनेरियो सामने दिखने में आ रहा होता है। असल में मैं आपको बताऊं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर मैं बात करूं शहीदों की दस्तान, भुट्टो ख़ानदान, हमने यहाँ मुल्क की बका की जंग लड़ते लड़ते हमने जानों के नजराने यहाँ पेश किए। इमरान खान उस प्रोसेस से गुजर के ही नहीं गया कि जिस प्रोसेस से एक सियासतदान गुजर के जाता है, और उस प्रोसेस से गुजर के ठहराव की सियासत भी करता है और वक्त के साथ वो आदमी चलता है। इमरान खान, हम 2018 के इलेक्शन के अंदर भी हम यही कहते थे कि इमरान खान जो है वो इलेक्टेड नहीं है, यह शख्स सिलेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद हमने कौमी असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि बिसाके जमहूरियत के बाद हम बिसाके मेशत करते हैं। जब हम बिसाके मेशत की बात कर रहे थे तो नवाब साहब कह रहे थे ये नारों मांग रहे हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको जो है मैं इनकी टीवी उतारूंगा, इनके एसी उतारूंगा। तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर लगाने की जरूरत क्या थी? आप एसएचओ लगाते। जिन लोगों ने आपको प्राइम मिनिस्टर लगाया था, आप किसी थाने के डीएसपी लगते। छोड़ना ना छोड़ना ये तो उनका काम होता है। आप पीएम थे, आपने 3.5-4 साल के अंदर आपने डिलीवर क्या किया? फिर बात ये है कि अभी जो इस वक्त सियासत हो रही है, इमरान खान, बात ये है कि ये वही इमरान खान है जिस पार्लियामेंट में लानतें भेजता था। आज पार्लियामेंट के अंदर इनके अपने जो एमएनएज हैं, मुझे बताएं कि इमरान खान खुद कितनी दफ़ा आए 3.25 सालों के अंदर। फिर पार्लियामेंट से जो इनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो इनको टीएडीए मिलते हैं, इनको अकोमोडेशन मिलती है, साथ में इनको तरक्याती स्कीमें मिलती हैं, आज तनख्वाहें ले रहे हैं। पार्लियामेंट में कितनी दफ़ा इनके कौमी असम्बली के मेंबर आए। तो बात ये है कि हम तो पहले दिन कह रहे थे कि ये इसको सियासत नहीं आती। ठीक है, एक क्रिकेटर था, आप क्रिकेटर को क्रिकेटर की हदूद तक रखें, लेकिन बात ये है कि कुछ लोग थे जो समझते ये थे कि ये बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस दे सकता है, और ये उनको भी ड्रीम जो इन्होंने दिए थे कि मैं आऊँगा, मेरे पास 200 माहिर माशियात हैं, मिस मुल्क का नक्शा चेंज कर दूंगा। देखिए 18 महीने का बच्चा ना चलना शुरू करता दौड़ता है, ये 3.5 साल तक ये गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं था उन लोगों की। आखिरकार वो भी तो तंग थे ना इससे। अब इसका जो नाहली थी, इसके अंदर अगर बात ये कि वो क्वालिटीज नहीं थी, इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी, तो बात ये है कि इसका नुकसान तो वो लोग उठा रहे थे। आखिरकार तो उन्होंने न्यूट्रल होना ही था। जब न्यूट्रल हुए तो आप जो है इसको जो है वो लोग जो है वो गद्दार भी नजर आने शुरू हो गए। आप हमें, ठीक है, आप हमें जो है वो हम सियासतदानों को आप जो बोलना है बोलें, लेकिन इदारों के खिलाफ जो है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर, आज मैं आपके तवज्जुह से मैं आज रिक्वेस्ट भी करूँगा जो है वो ISPR को कि खुदा के लिए एक दिन की ना वो कॉल दे दें, जैसे इमरान खान ने कॉल दी थी ना कि आप सारे निकल के रोड पर आ जाओ, सिर्फ 1 घंटे के लिए कह दे ISPR जो है वो ये कौम अगर जो है फौज के साथ खड़ी है तो रोड पे 1 घंटे के लिए बाहर निकल गया, इसको पता लग जाएगा कि इस फौज के साथ मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं और उसके साथ खड़े होने वाले शैतानी लोग कितने। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए आपको पता है पूरा मुल्क की मोहब्बत करता है, लेकिन अभी तक फौज इसका लिहाज रख रही है, अभी तक इदारे इसका लिहाज रख रहे हैं, लेकिन मुसलसल जिस तरीके से अभी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और खान साहब की इतनी तनकीद के बाद भी ISPR ने किस तरह से उनके साथ जो है मतलब जो हुआ प्रोफेशनल जो एक उनके साथ वाकया पेश आया, जिस तरह से उन्हें गोलियां लगी और बाकी उनके जो रहनुमा वगैरह जो इसमें शहीद भी हुए एक आध और बाकी जख्मी हुए, तो उन्होंने फिर भी अपने एक बड़े होने का उन्होंने मुजाहरा किया और ISPR की जो ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने जो है उनके लिए दुआए सेहत और जो इंतकाल कर गए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई है। अब देखें ना, एक इदारा, आप आईनी एक इदारा है, वो आईनी इदारा आपके साथ हर तरीके से आपको माजी के अंदर भी आपको हर तरीके से सपोर्ट किया। मैं 2012 की वीडियोस देख रहा था, 2015 की, 2017, 18, 21,
پھر 20 کی جہاں یہ خود کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ بہترین آدمی اور بہترین اسٹیبلشمنٹ ہے. بالکل ٹھیک تو ہے جب تک سیٹ تھی تو بہترین اسٹیبلشمنٹ تھی, جب بات یہ ہے کہ سیٹ گئی تو آج وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کو یہ کوستے پھر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. عبدالرزاق صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے یہ جو ابھی ملک میں جس طرح کا سیاسی ایک بحران بھی آیا ہوا ہے, اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی بھی ہے, کل شارع فیصل پہ جو ہے پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, بلکہ اندرون سندھ میں بھی کافی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. ہمارے پروگرام میں گیسٹ بھی آتے ہیں مخدوم محسن صاحب, ان کی بھی گرفتاری ہوئی ہے, ان کے والد کی. لیکن جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ تو ہمارے سامنے ہی ہے ابھی کس طرح کے ملک میں ایک عجیب سا سیاسی بحران آیا ہوا ہے. لیکن ادھر ہی جو کچھ لوگ پی ٹی آئی سے محبت کرتے تھے, ان کے چاہنے والے ہیں, وہاں پہ ایک صاحب اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. مطلب پوری ملک جو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کی طرف ان کا دھیان ہوا ہوا ہے, لیکن ان کو کسی نے پوچھا وہاں پہ وہ بھی زخمی ہوئے ہیں, ان کی بھی جو ہے وہاں پہ مطلب انتقال ہو گیا, وہاں پہ ان کی شہادت ہو گئی ہے. تو ان کے لیے کوئی گورنمنٹ کا مطلب لوگ ان کے گھر پہ نہیں گئے, کسی قسم کا کوئی ان کی فیملی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا. جی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سب سے پہلے تو عمران خان سابق وزیر اعظم پر جو حملہ ہوا اس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں جو ایک پی ٹی آئی کے کارکن شہید ہوئے ہیں اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں, اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اللہ پاک شہید کو کی درجات بلند کرے, زخمیوں کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. احتجاج کرنا ایک جمہوری ملک میں, جمہوری کنٹری میں, جمہوری نظام میں ہر پارٹی کا ایک سیاسی حق ہے, اور اس کے اپنے ڈیمانڈز کے مطابق آگے چلنا اور احتجاج کرنا, جس طرح اس سے پہلے پی ٹی آئی کر چکی ہیں, دیگر پارٹیاں کر چکے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان جا کے 15 دن انہوں نے دھرنا دیا ہے. جماعت اسلامی وقتاً فوقتاً کرتی آ رہی ہے. تو یہ تو ہر کسی کا حق ہے. سیاست میں تشدد کا آنا, سیاست میں گولیوں کا چلنا, سیاست میں قتل غارت گری کا ہونا, یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے. ملک کے لیے, عوام کے لیے, اداروں کے لیے, سب کے لیے تشویشناک بات ہے. پھر ہم اگر ہسٹری میں جاتے ہیں, اس سے پہلے لیاقت علی خان کا اس طرح کا واقعہ ہوا, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, اور اس پہ 2 بڑے بڑے اٹیک ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں کتنا ایک بڑا بحران آ گیا. یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, یہ صرف ایک پارٹی نہیں, ایک لیڈر نہیں, ایسی واقعات کے بعد پورا ملک اور 22-23 کروڑ عوام جو ہے نا وہ کئی سالوں تک پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر وہ اپنی صحیح ٹریک پر آنا بہت دیر ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے بھی یہ ملک جو ہے نا اپنے سیاسی لیڈرز کا ایک بہت بڑا نقصان کر چکے ہیں. تو یہ جو ہمارا جماعت اسلامی کا فوری طور پر موقف آیا, امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کا, اس کو کنڈم کیا, اس کی مذمت کی گئی, اور جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس پورے واقعے کے صاف اور شفاف جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے یا جو بھی اس کے بیک پر ہے اس کو قوم کے سامنے لانا چاہیے, تاکہ حقائق قوم کے سامنے آ جائے. جن صاحب نے مارا تھا انہوں نے تو میڈیا کے سامنے خود اس چیز کا بیان دے دیا. اگر کوئی نہیں بھی یہ بھی میرا خیال ہے, یہ بھی تحقیقات کا, یہ بھی تحقیقات کا غلط طریقہ ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, یہ بھی تحقیقات کا غلط طریقہ ہے کہ ایک قاتل اتنا بڑا کاروائی کر کے, اور اس پر خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آدھے گھنٹے کے بعد اس کا بیان جو ہے پورے میڈیا, سوشل میڈیا سب پر آن ایئر ہو گیا. تو یہ کہ قوم حقائق دیکھنا چاہتی. اگر اس پورے واقعے کے پیچھے کوئی نہیں ہے, تنی تنہا کسی فرد نے ایک کام کیا ہے, تو یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, قوم کے سامنے حقائق آنے چاہیے, اور اگر کوئی ہے اس کی بھی حقائق ہونی چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ قوم کو تسلی بھی ہو جائے گی. اور اس کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپنا احتجاج کسی بھی سطح پر ریکارڈ کرانا چاہے, ریلی ہو, احتجاج ہو, مظاہرے ہو, دھرنے ہو, جمہوری ملک میں اس کا حق و رائٹ ہے. جو ابھی پی ڈی ایم برسر اقتدار ہے, اس میں جو حکومتیں ہیں, یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے سب کے اداروں کو بھی اور حکومتوں کو بھی اس کو تحفظ بھی دینا چاہیے, اور آئندہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. پھر اس کے ساتھ یہ جماعت اسلامی بار بار یہ مطالبہ کر رہی, اگر آپ ریکارڈ نکالے کہ جب یہ دھرنا احتجاج شروع بھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے بھی محترم سراج الحق صاحب نے بار بار قومی اداروں کو بھی اور سیاسی پارٹیوں کو بھی, لیڈرشپ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا کہ سیاست میں اتنا تشدد, سیاست میں نفرت, سیاست میں انتہا تک جانا,
اور پھر اب اس سے آگے بات نکل کر پھر اداروں کا اس میں انوالو ہونا اور معاملات یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حکومت کی بات کرتے ہیں. حکومت جو ہے ابھی جو ہے رانا ثناء اللہ اور باقی اور دیگر رہنماؤں کا بھی اس پہ جو ہے بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس پہ کہ ہم نے بھی سیاست کی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی اس میں کہ سیاست میں اختلافات ایک اپنی جگہ, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو پرسنل نہیں لیا. ان پی ٹی آئی کے سینئر رہنما, مطلب وہ منسٹر بھی, اگر میں بات کروں ان کی منسٹر, ان کے ایم ایل اے اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے, پرسنل ہو جاتے, کبھی ہاتھ میں کلاشن کوف لے کر آ جاتے ہیں اور میڈیا کے سامنے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطلب چھوڑوں گا نہیں تو وہ تو ان کا سخت کیا کلام ہے, وہ تو پتہ ہے. لیکن اب ان کے جتنے بھی منسٹرز اور ایم ایل ایم پی ایس وغیرہ وہ بھی اب اس چیز کے اوپر آ چکے ہیں, وہ کھلا میڈیا کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مطلب سیاست میں اختلافات ایک اپنی جگہ, لیکن اتنا پرسنل ہو جانے کہ آپ اسے اب خاندانی ہے, اب وہ دشمنی میں آپ اس کو نہ کنورٹ کریں نا. جی ناظرین, کچھ آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی رہنما جماعت اسلامی عبدالرزاق صاحب سے, جو سیاست میں جو بھی اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, مطلب پرسنل ہونے والی سیاست, جبکہ پی ٹی آئی کے نون لیگ کے جو ترجمان ہیں, ان کے سینئر رہنما ہیں وزیر اعظم, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو ہے پریس کانفرنس کی, اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارے عمران خان صاحب سے کوئی ذاتیات نہیں ہے, ہم ایک سیاسی اختلافات ایک اپنی جگہ, لیکن جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہم سب اس میں ان کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ایک افسوس کا بھی اظہار کیا. اگر دیکھا جائے کہ سیاست میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی, لیکن خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ بالکل ڈفرینٹ پائی, کیونکہ وہ پرسنل ہونے والی ان کی سیاست. تو عبدالرزاق صاحب سے میں اس حوالے سے بات کری تھی. جی رضا صاحب, تو رانا ثناء اللہ کے بیہیویئر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس پورے سیناریو کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں زیادہ تلخی رانا ثناء اللہ کے رد عمل کی وجہ سے بھی سامنے آیا. یہ کئی سے بھی انٹیریئر منسٹر لگ ہی نہیں رہے. جب سے یہ لانگ مارچ شروع ہوا یا شروع ہونے کی جب یہ تاریخیں دے رہے تھے, تو وہ دھمکی بھی دھمکی, اور بالکل انتہا پہ جا کے اس طرح کی دھمکی, خون خرابہ ہوگا, یہ ہوگا. حالانکہ میں نے دیگر لیڈرشپ کی بھی اس حوالے سے بات سنی, جیسے زرداری کا بھی میں ایک انٹرویو سنا, وہ سافٹ انہوں نے میسیج دیا, یہ تو ہر کسی کا رائٹ ہے, کرنا چاہیے. تو اس سے پہلے بھی عمران خان کا دھرنا, پی ٹی آئی کا دھرنا, 126 دن کا دھرنا ہم نے دیکھا, وہ تو ریڈ زون کے اندر موجود ہے, لیکن کہیں سے بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے جو یہ انتہا ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے, اور سیاست کو سیاسی دائرے کے اندر ہونا چاہیے, تاکہ ملک کا بھی استحکام ہو, اداروں کو بھی استحکام ملے, اور احتجاج, دھرنے, ریلیاں, یہ سب کا بنیادی حق ہے. پی ٹی آئی کا بھی حق ہے, ان کو موقع دینا سر چاہیے. اس طرح یہ والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن پرامن طریقے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب پی ٹی آئی کا کل دیکھا پروٹیسٹ شارع فیصل پہ, کس طرح سے عوام کو جو ہے چیزیں فیس کرنی پڑی, کیونکہ کئی گھنٹوں ٹریفک جیم رہا, اور اس کے بعد اس میں ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں. مطلب ایمرجنسی ہوئی ہے, آپ راستہ نہیں دے رہے ایمبولینسز کے لیے, مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ ٹھیک ہے, آپ کا آئینی حق ہے, لیکن عوام کو تو تکلیف نہ دے. جو عوام آپ کو ووٹ دے کے لے کر آتی ہے اپنی سہولت کے لیے, اپنے جو ہے ملک کے لیے, لیکن اس کے بعد جب آپ اس طرح سے ان کو تکلیف دیتے, یہ چیز ناجائز ہے. دیکھیں, احتجاج میں ان کا پھر اس پر موقفیہ ابھی پی ٹی آئی کا کوئی موجود نہیں ہے, تو ہم اس کی طرف سے کیا بات کریں کہ پولیس کی طرف سے زیادتی ہوئی, غلط رد عمل ہوا. احتجاج کی بات کریں کہ احتجاج کرنا آئینی حق ہے, جس طرح سے آپ نے خود کہا, لیکن پرامن طریقے سے کریں تاکہ لوگوں کو بھی پرابلم نہ ہو, ہمارے ملک میں بھی خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی انتشار نہ پھیلے. تو اس حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کریں, لیکن پرامن طریقے سے کریں. جماعت اسلامی کا تو یہ سب کو شروع دن سے پیغام ہے کہ ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی ہو, ریلیاں بھی ہو, دھرنے بھی ہو, لانگ مارچ بھی ہو, تمام چیزوں, اور ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ جیسے انٹیریئر منسٹر کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اپنا رویہ وہ درست کرے, وہ تلخی نہ کرے, وہ سیاست کو دشمنی کے حد تک نہ لے جائے. ان تمام معاملے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے, جتنی تلخیاں پیدا ہوئی ہے اس میں انٹیریئر منسٹر بھی اس کا ذمہ دار. ٹھیک ہے جی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, احتجاج جو ہوتے ہیں اس کی فورمز ہوتے ہیں احتجاج کرنے کے. اگر ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں ماضی کے اندر, ایسا نہیں ہم نے احتجاج نہیں کیا, جمہوریت کا حسن نے احتجاج کرنا, لیکن بات یہ کسی بھی جمہوری نظام کو چلانے کے لیے کیا, اور مہنگائی مارچ آپ لوگوں نے کیا. دیکھیں نا, کسی بھی جمہوری نظام کو چلانے کے لیے اپوزیشن کو ہونا بڑا لازمی ہے. اپوزیشن نہیں ہوتی وہاں جمہوری نظام نہیں ہوتا, وہاں امریت ہوتی ہے.
या हमें तो अपोजिशन जो मिली है वो अपोजिशन अपने आप को अभी तक अपोजिशन समझ ही नहीं रही है। अभी तक वो समझ रहे हैं कि वो अभी तक वजीर आज़म है और वो इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं। देखिए एहतजाज करने के फॉरम से हमें याद है कि हमने जब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा किया, एहतजाज अपना किया, तो हमने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज किया और पहले से एक दिन पहले जो है वो बता दिया कि भाई हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करना और 2 घंटे का हमारा एहतजाज होगा। हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करना तो इलेक्शन कमीशन के बाहर हमने एहतजाज किया। अगर हमने सुई सदरन गैस के खिलाफ एहतजाज करना तो हमने हेड ऑफिस में उनको इतला दी कि हम एहतजाज करेंगे और एहतजाज करके हम चले जाएंगे परअमन तरीके से। प्रेस क्लब आपका एहतजाज का फोरम है, लेकिन आप आके एक मेन इशारा फैसल के ऊपर आके रोड ब्लॉक कर दें और वहाँ जो है वो टायरों को जो है वो आग लगाएं, वहाँ अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, पुलिस पे पथराव करें। तो लाजमी सी बात है, रियासत का काम क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ देना। रियासत का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। अवाम जो है वो कल जो रुली है, और ये अवाम जो है जो रुली है, उसका बात ये है कि उसका वज़न किसके ऊपर आया है। ये कल जो लोग एम्बुलेंसों के अंदर फंसे रहे हैं, जिन लोगों को अपनी शादियों की तकरीबात में जाना था, किसी का जनाजा था, जनाजे को कहीं जो है वो लेके जाना था, किसी को अपने डॉक्टर्स को चेक कराने, कई अस्पताल ऐसे हैं। मीडिया पर्संस जो हैं उनको भी कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, क्योंकि टाइम पे पहुंचना हमारी एक ज़ाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी है, क्योंकि लाइव शो होता है इसमें। इसके अलावा जो है और कितने लोग थे जिन्होंने क्या क्या मामला फेस किए वहाँ पे, लेकिन मतलब उस पर कोई इस चीज़ को नहीं समझ रहा। बस आपने मेन शारा जो कि कभी ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन कल हमने देखा कि शारा फैसल ब्लॉक था और वहाँ पे जिस तरह की सूरत हाल थी, बहुत अफसोसनाक ये में चीज़ थी। असल में देखिए ना, ये जो सियासत इस वक्त जो दिखाई जा रही है, ये सियासत नहीं है। ये वो एक तो देखिए ना, मुल्क के अंदर बैरूनी साजिशें होती हैं, एक अंदरूनी साजिशें होती हैं। बैरूनी साजिशों को निपटने के लिए जो हमारी लाइन फोर्सेस के इदारे हैं, जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारे जो आइन है, जो कवानीन बने हुए, हम उनको हैंडल कर लेंगे बैरूनी साजिशों को। लेकिन अंदरूनी साजिशें जब होती हैं तो अंदरूनी साजिशें वो यही करती हैं। कल मैं देख रहा था कि लाहौर के अंदर एक बाइकिया, उसकी मोटरसाइकिल को जो है वो आग लगा दी। वो बेचारा रो रहा था कि मैं 2 भाई कमाने वाले, मेरी मोटरसाइकिल जल गई, अब मेरा ये रोजगार था। तो बहरहाल ये है कि ये जो नुकसानात कर रहे हैं और ये नुकसानात मुसलसल जो है वो किए जा रहे हैं, तो ये जो इन्होंने सियासत मुतारफ कराने की कोशिश कर रहे हैं। कल इन्होंने राना सनाउल्लाह के घर पे भी जाके वहाँ जो है वो जाके उन्होंने नुकसान किया। बिल्कुल, मैं इस पे यहाँ पे यही बात करने वाली थी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ने जो है बंदूक उठा ली और उन्होंने कहा है कि जो खान साहब का बदला है हम खुद लेंगे। तो मतलब ये मतलब ऑन ड्यूटी मिनिस्टर्स के लिए सर इस तरह की बातें की जा रही हैं। असल देखिए, ऑन ड्यूटी ये मिनिस्टर नहीं है, ये वो लोग हैं जो बात ये है कि किसी टाइम पर ये लाए गए थे, अब लेकर ये आ गए। ये कोई सियासी लोग नहीं है। ये जब आ गए थे तो आज तक ये समझ ही नहीं सके कि हम कौन लोग हैं। ये बेसिकली काउंसलर का इलेक्शन कभी जीत नहीं सकते थे। कभी इन्होंने यूसी का इलेक्शन इन्होंने लड़ा नहीं। कोई एमपीए बन गया, कोई एमएनए बन गया, रिमोट से टेलीविजन खोली तो देखा सामने जो है वो मैं तो जीत गया हूँ। मतलब ये वो लोग हैं। ये इंसिडेंटल तौर पर इनको जो है वो लाया गया और ये आपके 2023 तक आपके गले में अटके रहेंगे। ये 2023 के बाद इनको पता लगेगा कि सियासत बोलते कितने, किसको बोलते हैं। आज भी देखें ना कि इमरान खान जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो नारा लगा के जिस तरीके से अपना ग्राफ बुलंद कर रहा है, तो आज भी देखें कि 10 हल्कों से जो है इमरान खान खुद जो है वो पार्टिसिपेट कर इलेक्शन। ये इनको क्यों नहीं आगे लेकर आया? क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, या उनको अपनी टीम के ऊपर भरोसा नहीं है, या टीम के ऊपर भरोसा नहीं है। या यहाँ पे ये भी सवाल उठता है ना कि मतलब कि उनके साथ जो काम करने वाले हैं, जो उनकी पार्टी के मतलब जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन खान साहब को अपनी पार्टी के बंदों के ऊपर भरोसा नहीं है। उसकी वजह है ना, इनका बयानिया बिक नहीं रहा। इनका बयानिया जो है वो फोत हो गया। बेसिकली बात ये है कि अब देखें ना, आवाम को इस बात का पता है कि ये चाहे तो सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, हुकूमत ऑटोमेटिकली जो है वो नए इलेक्शन अनाउंस कर देगी। लेकिन ये भी नहीं कर रहे। ये मुसलसल जो है वो जो बयानिया उन्होंने रखा हुआ है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, शाम को जो है वो कुछ कहते हैं, रात को टांगे पकड़ते हैं। और फिर बात ये है कि कौम का जो नुकसान इस वक्त कर रहे हैं। और मैं देखें ना, हमारा सवाल भी यही है ना कि इमरान खान ने माजी के अंदर जो वादे कौम से किए, क्या वो वफा किए वादे? और आज जो वादों की बातें हो रही है, क्या वफा करेगा ये वादे? ठीक है साहब, आपके पास आती हूँ, लेकिन इससे पहले अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से जाते हैं। कल जो बाद नमाज जुम्मा शारा, मेन शारा फैसल जो कि मेन शारा है और कितने रोड्स उससे कनेक्ट होते हैं, उसको जिस तरह से पीटीआई के सीनियर लीडरशिप ने ब्लॉक किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया बाद नमाज जुम्मा, क्योंकि खान साहब ने
کہا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد جو ہے شارع فیصل پہ جو ہے پروٹیسٹ کیا جائے گا. تو جو ان کی سینئر لیڈرشپ تھی اور وہ سب وہاں پہ اپنے کارکنان اپنے جو ہے ہمدردوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچا, انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا, جس پہ عام شہری, اس پہ میڈیا پرسنز, اس پہ کتنے لوگ جو ہے اس پہ انہوں نے مطلب مشکلات فیس کی. اس میں ایمبولینسز بھی پھنسی رہیں کئی گھنٹے. عام شہری کو کیا کیا مشکلات جو ہے فیس کرنی پڑی, اس حوالے سے اپنے نمائندے عمران میزان سے جانتے. جی عمران. جی نیتا, بالکل جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کنٹینر پہ جو ہے پرسوں فائرنگ ہوئی, جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے, ان کے پاؤں میں گولی لگی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر جو ہے ان کے جو کارکن وہ شہید بھی ہوئے تھے. جس کے بعد جو ہے اسد عمر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں انہوں نے کال دی, اور جس کے بعد پورے پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سینئر ان کے رہنما جو ہے نکل کے انہوں نے احتجاج کیا, جس طرح پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اسی طرح سندھ کی اگر ہم بات کریں تو کل جمعے کی نماز کے بعد جو ہے شارع فیصل پہ ان کی قیادت جو ہے تھی, کراچی کی جو سینئر قیادت تھی وہ وہاں پر موجود تھی اور ان کے کارکنان وہاں پر موجود تھے. جس طرح وہ شارع فیصل جو ہے وہ روڈ جو ایئرپورٹ سے آپ کا صدر کی طرف جاتا ہے, وہ مین شاہراہ ہے, وہ روڈ بند کر دیا گیا تھا. جس کے بعد جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, سینئر جو ان کی لیڈرشپ ہے کراچی کی. جس کے بعد پولیس اور ان میں جو ہے لڑائی جو شروع ہوئی, جس بات پہ کیونکہ پولیس کا موقف ہم نے لیا تو پولیس کا کہنا تھا کہ آپ کو جو ہے شارع فیصل انصاف ہاؤس کی طرف جو ہے آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن آگے نہ جائیں. لیکن پی ٹی آئی کے جو قیادت تھی, کارکنان تھے, وہ آگے کی طرف جا رہے تھے. ان کا جو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک کا جانے کا ارادہ تھا, لیکن پولیس نے روک دیا, جس پہ شیلنگ بھی ہوئی, ان کے اوپر تشدد بھی ہوا, یہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوا, ہم نے دیکھا بھی. لیکن جس سے عام شہری, اگر ہم بات کریں کہ عام شہری کو کتنا متاثر ہوتا ہے جب عام شہری اپنے, کیونکہ یہ چھٹی کا ٹائم تھا جب ان کا احتجاج ہو رہا تھا, اور وہاں پہ تقریباً آفیسز بہت زیادہ ہیں شارع فیصل پہ. یہ چندی گڑھ روڈ جانے والا جو روڈ ہے وہاں پر بھی بند تھا روڈ, جس سے کراچی کے شہریوں کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور جو کراچی کے شہری ہیں وہ رات کو اپنے گھر تقریباً 10-12 بجے کے بعد پہنچے ہیں. دوسری بات اگر ہم بتائیں تو آج پھر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, نمائش چورنگی پہ 5 بجے. اور عمران خان صاحب کا کل جو انہوں نے بات کی ویڈیو اپنے لنک میں, انہوں نے یہی کہا کہ 3 بندوں کا استعفیٰ جب تک نہیں ہوگا جب تک یہ احتجاج چلتا رہے گا, اور پورے پاکستان میں جو ہے یہ احتجاج رکنا نہیں چاہیے. جی نیدا. ٹھیک ہے عمران, یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کیونکہ وہاں پہ ایمبولینسز بھی پھنسی رہی تھیں, اور اب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ٹریفک جو ہے کئی گھنٹوں وہاں پہ جیم رہا, اور جو عام شہری ان کو کتنی مشکلات فیس کرنی پڑی. جو صبح مطلب شام 5 بجے نکلے تو وہ رات میں 10 بجے اپنے گھروں کو لوٹے, تو ایمبولینسز کے لیے بھی راستہ نہیں دیا گیا تھا وہاں پہ. جی نیتا, بالکل. دیکھیں یہ شارع فیصل جس روڈ پہ جو ان کا احتجاج جاری تھا, جب یہ منتشر ہوئے تو یہ دونوں روڈ پہ جو ان کے کارکنان اور پولیس جو ہے وہ ادھر ادھر ہوئی دونوں روڈ پہ, کیونکہ قریبی جو ہے جنا ہاسپٹل موجود ہے جو کہ سرکاری ہاسپٹل ہے, اور وہاں سے جو ایمبولینسیں آتی ہیں جن کو مختلف جگہوں پہ جو جانا ہوتا ہے مریض کو لے کے, وہ بڑی وہاں پہ ایمبولینس ہم نے دیکھا پھنسی رہی. ساتھ ساتھ جو ہے عام شہری بہت پھنسے رہے, ٹریفک بہت بری طرح پھنسا رہا, جو کہ رات 12 تک جو ہے ٹریفک کنٹرول نہیں کر پائے. اور جس کے بعد, اور اگر ہم پی ٹی آئی کی ہم نے قیادت سے بھی بات کی تو پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو کارکنان ان کو بہت شدید زخمی ہوئے ہیں, ان پہ گولیاں چلائی گئی ہیں, جبکہ ہم نے دیکھا کہ شیلنگ تو کی گئی لیکن عوام کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے ان کے کارکنوں کو. اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو ایم پی ہیں راجہ اظہر, ان کے اوپر فائرنگ کی گئی, لیکن جب ان کا رات کو طبی معائنہ ہوا تو ان کو گولی نہیں لگی, وہ زخمی ہوئے تھے. جی ٹھیک ہے, جی بہت شکریہ عمران میزان. رزاق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پارٹی نے بھی احتجاج کرنا ہے, احتجاج سب کا بنیادی حق ہے, لیکن عوام کے مشکلات, مسائل, ایمبولینسز, ہاسپٹلز, اسکولز اور ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اس کے ساتھ یہ بات ہے جس طرح پٹائی کی قیادت نے بھی کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جانا چاہ رہے تھے, پولیس نے ہمیں جانے نہیں دیا, پھر تصادم ہوا, تشدد ہوا, شیلنگ ہوئی. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, وزیر اعلیٰ ہاؤس کون سی ایسی مقدس جگہ ہے کہ جس طرح کسی کی بھی پہنچنے کی کوئی وہ نہیں بنتی. اگر وہ جائے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک, اس کے سامنے احتجاج کرے 1-2-3 گھنٹے, تو روڈ بھی بلاک نہ ہوتے,
اور ان کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جیسے جاتا وزیر تھا. اعلیٰ پھر میں ہاؤس یہ کہتا ہوں پہنچنے پھر کی ایک بات مطلب سوال سمجھ نہیں آتا نا, ایک بات بات- سمجھ نہیں آتی ہے. گولی ماری کسی نے, وزیر اعلیٰ میں ہاؤس کے ایک بعد بات- احتجاج ہو اب رہا مجھے ہے, بات مجھے یہ کہ تھوڑا مطلب سا وہاں پہ کہنے دیں, پہنچنے کی میری ضرورت بات کیا ہے؟ کمپلیٹ ہو بلا جائے وجہ پھر میں آپ ایک میس کریٹ کر رہے ہیں نا. آپ اتنا پھر کیوں ان کو پیش کر رہے معصوم سندھ پولیس کو؟ کیسے معصوم پہ سندھ پولیس جب پرامن احتجاج کرنے والوں پر تشدد کر سکتے ہیں, لاٹھی چارج کر سکتے ہیں, شیلنگ کر سکتے ہیں. اسی شرح فیصل پر ہم کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے تھے. انجینئر حفیظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کے امیر ہے وہ گرفتار ہو گئے تھے, ہماری قیادت گرفتار ہو گئے تھے. اس وقت میں لیڈ کر رہا تھا شارع فیصل پر. اسٹریٹ ہمارے اوپر گولیاں چلائے گئے, 3 ہمارے ساتھی شدید زخمی ہو گئے تھے, جس میں ایک نوجوان کا گردہ بھی اس میں ضائع ہو گیا تھا. یہ سب ہم نے فیس کیا. سندھ پولیس اگر اتنے بہادر ہے تو شہر کراچی سے جرائم کا خاتمہ کرے, اسٹریٹ کرائمز کا خاتمہ کرے, سنیچنگ کا خاتمہ کرے. یہ جو منشیات کے اڈے جگہ جگہ شہر کراچی میں نظر آ رہے ہیں ان کا خاتمہ کرے. آپ دیکھیں ہر ہفتہ 2, 4, 5, 6 نوجوان, اس ماں کا نوجوان بیٹا جو 20-22 سال کا ہو, ایک 10,000 کا موبائل نہ دینے پر اس کو گولی مار دی جاتی, اور کسی کو کوئی فکر نہ ہو رہی, نہ گورنمنٹ کو ہو رہی ہے, نہ پولیس کو ہو رہی ہے. اتفاق کروں گے یہ تو ہے کہ تو میں یہ سمجھتا ہوں احتجاج جو ہے نا, احتجاج پر میں کہتا ہوں احتجاج میں دونوں چیزوں کو بیلنس, دونوں طرف بیلنس ہونا چاہیے. لیکن پولیس کا یہ رائٹ نہیں بنتا ہے کہ وہ اس پر شیلنگ کرے, لاٹھی چارج کرے, لوگوں کو زخمی کرے. وہ جہاں تک پہنچنا چاہتا ہے جانے دیا جائے. مطلب ان کو سیکیورٹی فراہم کرے, وہ جہاں تک جانا چاہتے ہیں, وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے, پرامن احتجاج کرنے دیا جائے کوئی بھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. نعیم صاحب کیا کہیں گے, پھر ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف آتے ہیں. پرامن احتجاج کی کل آپ نے دیکھا کہ پشاور کور کمانڈر کے دفتر جو ان کے آفس کے بعد جو احتجاج, لاہور گورنر ہاؤس کے باہر بھی پروٹیسٹ کیے گئے, گورنر ہاؤس کو مطلب گورنر ہاؤس کے گیٹ کو جلا دیا گیا, اس پہ تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دیا گیا. مطلب کون سا انہوں نے کوئی فتح کر لی, کوئی جنگ فتح کر کے آ گئے سارے. اب وزیر اعلیٰ ہاؤس ریڈ زون کے اندر ہے, کونسلیٹ ریڈ زون کے اندر, بڑے جو ہے بیوروکریٹس ہیں وہ وہاں رہتے ہیں, اور وہاں بڑے بڑے جو ہے 6 سٹار 7 سٹار بڑے بڑے ہوٹلس موجود ہیں. ہم ان کو کہیں کہ آؤ ہم آپ کو جو ہے وہ سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں, اور آؤ جو مرضی کرنا ہے کرو, جو نقصان کرنا ہے آپ کرو. اور ماضی میں کہہ رہا ہوں نا, ماضی نہیں بھولتے پاکستان کے لوگ. اور کل ان کا جو پرامن احتجاج تھا, ماشاءاللہ سے قوم نے دیکھا پرامن احتجاج کرنے کے, میں نے کہا فورمز ہیں. آپ شارع فیصل, آپ کو پتا ہے 6 ڈسٹرکٹ آپ کو شارع فیصل کو لگ جاتے ہیں. آپ کے 2 بڑے اسپتال ایسے ہیں جو آپ کو شارع فیصل سے ہوتے ہوئے آپ نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار بند کرتے ہیں, بزنس بند کرتے ہیں, جاب چھوڑتے ہیں, وہ آئی چندی گڑھ سے ملیر آتے ہیں, کچھ جو ہے کرنگی آتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ, جن لوگوں نے سفر کیا, اب ان سے پوچھیں ذرا جا کے کیا ان کے ساتھ کل کیا بیتا. کل جن کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا, ان سے پوچھیں ان کی کیا صورتحال تھی. ان بچوں سے پوچھیں جو بچے سارا جو ہے وہ شام وہاں پھنسے رہے, وہاں سے شیلنگ ہوتی رہی, یہاں سے پتھراؤ مارتے رہے رومال باندھ کے. یہ کوئی اس کو احتجاج کہتے ہیں؟ اور کس بات کا احتجاج؟ عمران خان کو گولی لگ گئی, ایک گولی لگی عمران خان کو, تو نیچے اترا تو 2 ہو گئی. فہد چودھری نے کہا جی 1 لگی ہے, پھر نیچے اترا بولا 2, سفر میں 2 ہو گئی. اسپتال پہنچا, کہنے کا فہد چودھری 3 ہو گئی, ڈاکٹر نے بتایا 4 ہو گئی. اور پہلی گولی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جس گولیوں کے اوپر پلسٹر باندھ دیا گیا, مطلب کون سی یہ پلاسٹر ہے, یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ٹیکنالوجی دی گئی. یہ بیسیکلی اسپتال بھی اپنے, صوبہ بھی اپنا, مشینری بھی اپنی, اور جو جس طریقے سے گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سمپتی اکٹھے کرتا پھر رہا ہے عمران خان. بات یہ ہے کہ سمپتی نہیں ملے گی, یہ اپنا ووٹ بینک خراب کر رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی تھی. دیکھیں اب گولی جو لگتی ہے نا, گولی جب لگنے کے بعد نا, میں آپ کو بتاؤں, سانپ جب ڈستا ہے نا, سانپ کے ڈسنے سے انسان نہیں مرتا, اس کے خوف سے مر جاتا ہے. گولی جب لگتی ہے تو اس کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ 2 دن تک تو بندہ سن رہتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. 4 گولیاں لگ گئی, کبھی یہاں گھوم رہا ہے وزیر عمران خان صاحب, کبھی یہاں گھوم رہا ہے, پلاسٹر بھی باندھے میں. کون سی گولی تھی جو گولی ان کو لگی, اور گولی جو ہے وہ ہوتی بھی نکل گئی. اور قوم کو جو ہے وہ بیٹھ کے ایک بیانیہ دے رہا ہے کہ میجر جنرل صاحب نے یہ کر دیا ہے, شہباز شریف نے یہ کر دیا, رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا ہے. اور بھائی یہ کیا میسج دے رہے ہو قوم کو یار, خدا کے لیے. آپ ملک بنانے کی بات کرو, آپ ملک توڑنے کی بات کرو. کیا ہوا تھا بنگال میں, کیا ہوا تھا پاکستان میں, کیا ہوا تھا, کیا چاہ رہے ہو یہ ہو جائے پاکستان کے اندر. کبھی سری لنکا کی باتیں کر رہے ہو, سری لنکا کے حالات دیکھ لو. مطلب آپ بلیک میل کر رہے ہو. اگر آپ جب تک سیٹ پہ تھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی, آپ سیٹ پر تھے, یہی پولیس اچھی تھی. آپ کی سیٹ گئی تو جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے, یہ سیاست, یہ پاکستان یہ سیاست کو برداشت نہیں کر سکتا ہے.
جو سیاست کے اندر جو یہ نقصان کر کے گیا ہے، پاکستان کی جو اکنومی کا بیڑا غرق کر کے گیا ہے، پاکستان کا جی ٹی پی ریٹ زیرو پہ لے جا کے بٹھا کے گیا ہے، یا بے روزگاری مہنگائی جس طریقے سے کر کے گیا، ابھی ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیلاب زدگان پھنسے میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ڈرامے نہیں ختم ہو رہے. ایک بات اس میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کل والے احتجاج پہ یہ شہر کراچی میں ہم سب نے دیکھا کہ جب ایم کیو میں احتجاج کرتی تھی، اور اس دور میں جب یہ پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ میں تھی صوبے میں، 3 دن تک پورا شہر بند ہوتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں ٹرانسپورٹ جلا دیا جاتا تھے، قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی تھی، 40-50 لاشیں گرتی تھی، اس پر کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوتا تھا. کولیشن گورنمنٹ میں تھے، مزے لے رہے تھے، لوگ مر رہے تھے، ٹرانسپورٹ جل رہے تھے، کاروبار تباہ ہو رہا تھا. کراچی بند ہونا 70 یا گنتی ہوتی تھی لاشیں جو ہے وہ آج جو ہے وہ کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے اندر مارے جائیں گے. آج یہی تو کراچی ہے نا. آج کراچی کے اندر اگر امن و امان ہو گیا، یہی جن پارٹیوں کی یہ بات کر رہے ہیں ان کا کیا بناؤ؟ اس ایسی سیاسی پارٹیوں کا آخر اینڈ یہی ہوتا ہے، اور یہی کام عمران خان کر رہا ہے. آخرکار تو یہ ریاست کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا نا. ریاست اپنی ریٹ قائم کرتی ہے اور ریٹ قائم کرے گی. جیسے انہوں نے احتجاج کرنے کی کال دی ہے، پرامن کریں گے تو احتجاج ٹھیک ہے، لیکن یہ کہیں گے ہم ریڈ زون میں جائیں گے تو سوری معذرت کے ساتھ ریاست کا کام ہے جو ہے وہ جانوں کا تحفظ کرنا. پروٹیسٹ ہوگا شارع فیصل پہ پی ٹی آئی کی جانب سے، اگر ہو سکتا ہے آج بھی جو ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی وہ تیاریاں کریں، تو پھر کیا آپ لوگ؟ لیکن میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، یہاں عوام کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے، اور ریاست تحفظ دے گی ہر طریقے سے. یہ غنڈہ گردی، بدماشی، یہ کلچر کراچی بڑی مشکل سے کراچی نے اس کو جھیلا تھا، اور اب کراچی نکل گیا ہے. اگر آپ اسی طریقے غنڈہ گردی کریں گے، بدماشی کریں گے، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، ڈنڈے ماریں گے، روڈ بند کریں گے، تو یہ پھر میں سمجھتا ہی ہوں کہ پھر ریاست تیار ہے. اور ریاست پھر بات یہ کہ آ جائیں پھر تو ریاست کے ساتھ لڑ سکتے ہیں تو لڑ لیں ریاست کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا. عبدالرزاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا ٹائم دیا، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا، بدیات کے حوالے سے بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں سر میں چاہوں گی آپ کے پاس 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں اگر آپ بات مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ کل جو میں یہ بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کراچی میں پیپلز پارٹی ایم کیو مل کر جو 24 اپریل کو، 28 اگست کو، 30 اکتوبر کو بلدیاتی الیکشن ملتوی کرے ہیں، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. یہ شہر کراچی 3 کروڑ عوام کا شہر ہے. جماعت اسلامی کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، سندھ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ شہر کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرائے. کیوں یہ بھاگ رہے ہیں جماعت اسلامی کو دے کے؟ جب ہر سروے میں حفیظ نعیم الرحمان ٹاپ پر آ رہے ہیں تو یہ الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. جماعت اسلامی کا اعلان ہے ہم ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. الیکشن شہر کراچی کے عوام کا حق ہے، بلدیاتی الیکشن فوری طور پر کرائے. جیسے ضمنی الیکشن جیتے رہے ہیں نا، جیسے کراچی 2018 الیکشن جیتے تھے، ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ جیتیں گے. تیاریاں تو بہت ووٹنگ کروائی گئی ہے سر وہاں پہ. اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں، آپ نے دیکھی تھی ووٹنگ؟ وہ ووٹنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ساری جتنی بھی ہے وہ بٹن دباؤ تو والی ووٹنگ ہوتی ہے. عوام یہ بتائے گی کہ جس نے ڈیلیور کرے گا اس کو ووٹ دے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. امید کرتے ہیں ناظرین کو ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ادا سکتے ہیں اجازت. مجھے، میرے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو دعا میں رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.